السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ اہل و عیال میں امر و نہی کا کام کیسے کرنا ہے، بچوں کے اوپر کیسے کرنا ہے، جو کہ فرض عین ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو کہ فرض کفایہ ہے، وہ خواتین کے اوپر کتنا ضروری ہے۔ ایک عام تصور یہ ہے کہ مسلمان خواتین کا دائرہ کار جو کہ گھر کے اندر ہے، جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تو گھر سے باہر کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور گھر سے باہر کے کام مرد کی ذمہ داری میں شامل ہیں، لہٰذا یہ کام بھی مردوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور یہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ سراسر غلط ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں کہ خاوند کی خدمت کر لی، نماز روزہ کر لیا، اس کی فرما برداری کر لی تو وہ جنت کی حقدار ہو گئی۔ وہ تو حدیث صحیح ہے، لیکن اب یہ نہیں کہ کوئی دین نہ سیکھے، کوئی امر و نہی کا کام نہ کرے کہ ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتی ہے، لیکن جتنا علم اس کے پاس ہے اسے چاہیے کہ اپنے تک محدود نہ رکھے، اسے سپریڈ کرے، لوگوں میں پھیلائے، اور جتنی جس میں بھی طاقت ہے امر و نہی کا بھی کام کرے۔ نہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف گھر سے باہر کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ ہی صرف یہ مردوں سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ مردوں کے لیے ہی حکم ہے، بلکہ جیسا حکم مردوں کے لیے ہے ویسا ہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جیسے مواقع گھر سے باہر ہیں، ویسے ہی مواقع گھر کے اندر بھی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مرد اور عورت کی فطری ساخت کی بنیاد پر دنیاوی امور کے اعتبار سے دونوں کے دائرہ کار ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، لیکن دینی امور میں مرد اور عورت دونوں کے لیے شریعت کے قوانین اور ضابطے ایک جیسے ہی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایک جیسا حکم دے کر مرد اور عورت کی تفریق کو یکساں ختم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے جو خود بھی تہجد کی نماز پڑھے اور ساتھ اپنے شوہر کو بھی تہجد کے لیے جگائے۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے ایسی عورت مانگنے کا حکم دیا ہے جو اس کے ایمان اور آخرت کے معاملے میں اس کی مددگار اور معاون ہو، یعنی کہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کی مدد کرے دین کے معاملے میں، خود بھی دین پر چلے اور خامد کو بھی اس کے اوپر لے کے آئے، حسن سلوک کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نعمتوں میں سے نیک بیوی کو سب سے بڑی نعمت اسی اعتبار سے قرار دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر اور اولاد کو نیکی کی رغبت دلائے گی اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے گی۔
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو سعادت کی علامت قرار دیا ہے۔ نمبر 1 ہے نیک بیوی، نمبر 2 ہے کھلا گھر، نمبر 3 ہے نیک ہمسایہ اور نمبر 4 ہے اچھی سواری۔ یہ 4 چیزیں واقعی انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہیں۔ کھلا گھر بھی نعمت ہے، نیک ہمسایہ بھی نعمت، اچھی سواری بھی نعمت۔ اچھی سواری ہوتی ہے تو دشواری نہیں ہوتی، سفر آسان ہو جاتا ہے، اور نیک بیوی ہوتی ہے تو پوری کی پوری زندگی آسان۔ گھر میں سکون، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بے سکونی نہیں، کوئی بے ایمانی کا ڈر نہیں، کیونکہ وہ نیک بیوی ہے، وہ سب جانتی ہے، ایماندار بیوی ہے، نیک ہے، دیندار ہے۔ دعوت دین، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہہ لیں یا پھر مبلغ دین کہہ لیں، اس کے معاملے میں تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھے ہوئے بے شمار صحابیات کے اسماء گرامی ملتے ہیں، جن میں سے ایک نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے کمال دانشمندی اور ذہانت سے مشرک شوہر کی مخالفت کے باوجود نہ صرف اپنے بیٹے کو کلمہ توحید سکھایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے خدام میں شامل کروانے کا اعزاز بھی حاصل کیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو حاضر کیا اپنے بیٹے کو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کلمہ توحید سکھاتی تو مشرک شوہر مالک بن ندوت جو تھا وہ ڈانٹتا کہ تم میرے بیٹے کو گمراہ نہ کرو، وہ سوچتا تھا گمراہ کر رہی ہے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر سے اور بڑے تحمل سے جواب دیتی، نہیں، میں تو اسے سیدھی راہ پر چلا رہی ہوں۔ شوہر کی مخالفت کے باوجود حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی اس طرح دینی تربیت کی کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص بن گیا۔ تو مشرک جو ان کا شوہر تھا وہ فوت ہو گیا، تو عدت کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا برا لوگ بناتے ہیں دوسرا نکاح کرنے کو جبکہ عورت بیوہ ہو جائے، بلکہ عورت جب بیوہ ہوتی ہے اس کے بچے ہوتے ہیں وہ تو اسی شرم میں اپنی زندگی گزار لیتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا پھر بچوں کی پرورش کے معاملے میں اس کا وہ سینسیٹیو ہوتی ہے کہ بچوں کی پرورش کرنی ہے، اصطلاح باپ آ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر کسی کا دل چاہے تو اسے شرمنا بھی نہیں چاہیے، بچوں کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے، اچھے انسان کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، بلکہ اس کے گھر والوں کی، اس کے میکے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی کہیں شادی کروا دیں، کیونکہ پوری عمر اس نے گزارنی ہوتی ہے، اکیلے گزارے گی، بچے تو اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ تو عورت ویسے بھی محفوظ تبھی ہے جب وہ شادی شدہ ہوتی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہوتا ہے، دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اس معاملے میں بھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر بالمعروف کی ایک عظیم الشان قابل تقلید مثال قائم کی، وہ یہ کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ ابو طلحہ ابھی تک مشرک تھے اور ایک لکڑی کے بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہلا بھیجا، تم جس الہ کی عبادت کرتے ہو وہ تو ایک درخت ہے جو زمین سے اگا ہے، اور فلاں حبشی کاریگر نے اسے بنایا ہے جو کسی کو نفع دے نہیں سکتا اور نہ ہی نقصان کسی کو پہنچا سکتا ہے، اور میں ایک اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والی ہوں، میرا اور تمہارا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر تم بھی ایمان لے آؤ تو میں تمہارے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں اور میں مہر کا مطالبہ بھی نہیں کروں گی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ابو طلحہ کے دل میں اتر گیا۔ چند دن سوچ بچار کرنے کے بعد ابو طلحہ نے دوسرا پیغام بھیجا کہ مجھ پر حق واضح ہو گیا ہے اور میں تمہارا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یوں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکیمانہ جو دعوت تھی اس کے نتیجے میں ابو طلحہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور نکاح بھی ہو گیا۔ ایک ذہین خاتون کے جذبہ خلوص نے نہ صرف ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیوی زندگی سنواری بلکہ اخروی زندگی بھی سنوار دی، آخرت کی زندگی بھی ان کی سنوار دی۔
تو صرف انہوں نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ وجہ بھی بتائی کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. تو جو وجہ تھی وہ انہوں نے دور کر دی، وہ اسلام لے کے آ گئے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے بچے کے لیے کوئی رشتہ لے کے آئے، ہمیں اس میں کچھ نقص نظر آئے اور کچھ خوبیاں نظر آئے تو ہم بتا دیں کہ بھی آپ مجھے اچھے تو بہت لگتے ہو، میرے بچے کے لیے فٹ تو بہت لگتے ہو، لیکن یہ نقص ہے جس کی وجہ سے میں نہیں رشتہ کرنا چاہتی. تو ہو سکتا ہے وہ اپنی برائی دور کر لے اور آپ کو اس کا ثواب بھی ہو اور آپ کے بچے کے لیے وہ رشتہ بھی بہتر ہو جائے کیونکہ اس کے دل میں وہ بات آپ کی اتر جائے. ایک اور صحابیہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جنہوں نے اپنی عقل مندی اور دور اندیشی سے اپنے مشرک شوہر کی آخرت برباد ہوتے ہوتے بچا لی. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان کی دولت سے بہراور ہوئی، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا شوہر جان کے خوف سے یمن بھاگ گیا ہے، اگر آپ اسے امان دے دیں تو میں اسے واپس لے آؤں، یعنی اسے گرفتار نہ کریں تو میں اسے واپس لے آؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، میں نے اسے امان دی. ام حکیم کا شوہر اکرمہ بن جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا. ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کی تلاش میں جدہ کے ساحل پر پہنچی تو وہیں ملاقات ہو گئی. بیوی نے شوہر کو بتایا کہ میں صلہ رحمی کرنے والے رحیم اور شفیق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان لائی ہوں. اکرمہ فوراً واپسی کے لیے تیار ہو گئے. صحابیہ کے واقعات تو اور بھی ملتے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بارے میں ہم ضرور پڑھیں گے جن کی وجہ سے وہ ایمان لے کے آئے تھے. ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوئی تھی. تو واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ہے. نعیم نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ نعیم نے بتایا، تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی ان کا نام فاطمہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے پلٹ گئے اور سیدھے اپنے بہنوئی کے گھر پر جا کر دستک دی. اس وقت گھر کے اندر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن پر، اپنے بہنوئی پر برس پڑے. تو اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے ادب احترام کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرأت سے جواب دیا، تو پھر جو کرنا ہے کر لو. میں گواہی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا خاتمہ اسی دین پر ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر ایک پر روب تھا. لوگ ان سے ڈرتے تھے، گھر والے بھی ڈرتے تھے، لیکن بہن کی اتنی جرأت ہوئی کہ اس نے اتنا پازیٹیو جواب دیا. تو بہن کے اس جواب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سنگ دل انسان کو موم کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ دیکھنے کی خواہش کی، یعنی قرآن پاک دیکھنے کی خواہش ظاہر کی. تو بہن نے غسل کرنے کے لیے کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی جو شروع کی آیات تھی وہ پڑھی، جنہیں پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت طاری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، جہاں اتنے سخت دل تھے، اتنے باروب تھے، جو کچھ بھی تھا وہاں ایک دم ہی قرآن پاک پڑھ کے رحمت طاری ہوگی اور دل موم ہو گیا. مسلمان ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. تھوڑی دیر پہلے ان کے دشمن تھے اور اب یہ حال ہوا کہ اسلام لے آئے. تو اس میں ان کی بہن کا بہت بڑا ہاتھ تھا.
جن کی وجہ سے وہ ایمان لے کے آئے۔ تو یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بہت اچھی طرح سے انہوں نے سر انجام دیا۔ حاتم طائی بہت جو مشہور ہیں، سبھی جانتے ہیں ان کو، بہت سخی تھے۔ تو ان کے بیٹے کا واقعہ ہے جن کا نام عدی تھا، عدی بن حاتم ان کو کہتے تھے۔ وہ اپنے قبیلہ کے سردار، پیغمبر اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھے۔ وہ اپنی پھوپھی کی وجہ سے ایمان لے کے آئے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جنگ میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی قیدی بن کر آ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان فرمائیے، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا نگران فرار ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نگران کون ہے؟ خاتون نے عرض کی عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی درخواست قبول فرماتے ہوئے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ واپس بھیجتے ہوئے ایک قیمتی لباس، اونٹنی اور زاد رابی عنایت فرمایا۔ پھوپھی نے واپس جا کر بھانجے کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ فرار ہونے پر ملامت کی اور ساتھ میں نصیحت بھی کی کہ فوراً جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو، اگر وہ نبی ہیں تو ان پر ایمان لاؤ، اجر پاؤ گے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تب بھی وہ تمہیں رسوا نہیں کریں گے۔ وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اپنے بھتیجے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے کہا۔ پھوپھی کی نصیحت پر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا مشاہدہ کیا تو یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں حاتم طائی کی جو پھوپھی تھیں انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا۔ آگے حضرت ام برقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حافظ قرآن تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواتین کی امامت کی اجازت دے رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ایک مرد مؤذن بھی مقرر فرما دیا تھا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ عورت امامت کروا سکتی ہے جبکہ وہ اکیلی آگے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ دوسرے یہ پتہ چلا کہ جماعت کے لیے، نماز کی جماعت کے لیے عورت اذان نہیں دے سکتی، صرف مرد ہی دے سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ایک مرد مؤذن بھی مقرر فرمایا۔ دوسرے گھروں کی خواتین جو تھیں وہ اذان کی آواز سن کر حضرت ام برقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ جاتی اور با جماعت نماز ادا کرتی۔ واقعات تو سبھی پیارے ہیں، اور حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے داماد حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں اور دیکھا کہ وہ نماز کے لیے مسجد نہیں گئے اور گھر میں ہی بیٹھے ہیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بہت غصے ہوئی اور اپنے داماد کو سخت ملامت کی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور تم گھر میں ہی بیٹھے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔